بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک رسم بھی آج کل عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار فلاں ملک میں ہیں، جب تک کہ وہ نہیں آ جائیں گے تب تک کہ میت کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ میت کو ایسے ہی رکھے رہتے ہیں اور بعض مرتبہ مکمل ایک دن گزر جاتا ہے، ایک رات گزر جاتی ہے، دو دن گزر جاتے ہیں، میت کو دفن ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت کو جلد از جلد دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ میت کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اچھا آدمی ہوگا یا برا آدمی ہوگا۔ اگر اچھا آدمی ہے تب بھی اس کو جلدی دفن کرنا چاہیے تاکہ آخرت کے انعامات اس کو ملنے شروع ہو جائیں، اور اگر وہ برا آدمی ہے تب بھی اس کو جلدی دفن کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال گھر والوں کے اوپر آ جائے۔ تو یہ جو غلط رسم چل پڑی ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ دیکھیں اہل علم نے کیا کیا لکھا ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اصلاحی مواعظ ہے جو حضرت کے بیانات کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 331 ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت برا رواج ہے کہ میت کو اٹکائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میت کو روکے رکھو کیونکہ اس کے عزیز و اقارب اس کا منہ دیکھنے کے لیے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، گویا ان عزیز و اقارب نے آج سے پہلے کبھی اس کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ اور ایک اس سے بدتر رسم یہ ہے کہ کسی شخص کا انگلینڈ میں، امریکہ میں انتقال ہوا، اس کی میت کو پاکستان لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں اور اس میں بعض اوقات کئی دن لگ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خلاف شرع ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ضروری امر یہ ہے کہ کفن دفن میں دیر نہ کی جائے، اس میں گوشت و پوست بگڑ جانے کا احتمال ہے، بدبو سے آب و ہوا کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ شریعت نے ان امور پر کیسی توجہ فرمائی ہے اور کیسی پردہ داری ہے۔ اگر اولاد ماں باپ کو ایسی ردی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کیسا صدمہ ہوگا، یہ نفرت ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا مادہ ہوتا ہے کہ جس کے اثر سے خراب بدبو آ جاتی ہے۔ تو حضرت نے بھی اس پہ تنبیہ فرمائی ہے۔ ایسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو۔ نماز جنازہ کو جلدی پڑھنے کا حکم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے وقت میں جنازہ آ جائے جب جماعت تیار ہو تو فرض پہلے ادا کر لیے جائیں، فرضوں کے بعد پہلے جنازے کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد سنتیں ادا کی جائیں۔ بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنا تو جائز ہے لیکن نفلیں پڑھنا جائز نہیں جب تک نماز جنازہ نہ پڑھ لیں۔ فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ عام لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، چنانچہ نماز جنازہ کا اعلان ہونے کے باوجود لوگ فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نفلوں کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہے، یہ حضرت کی بات مکمل ہو گئی۔ ایسے ہی مسئلہ بھی ہے کہ جمعے کے دن میت کو اس لیے روکے رکھنا کہ جمعے کی نماز کے بعد دفن کریں گے تاکہ لوگ زیادہ ہو جائیں، اس کو بھی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ طریقہ بھی جو ہے غلط ہے۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ غیر معمولی جو ہے تاخیر ہو گئی تھی۔ تو ایسے میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ کام سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نے درسگاہ کے اندر جو آ کے فرمایا تھا وہ یہ فرمایا تھا کہ مغمور لہجہ میں حضرت نے فرمایا کہ اس عظیم و جان کا صدمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی مستقل صدمہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق بروقت تجہیز و تکفین نہیں کر سکے، چنانچہ آج ہم دوہرے صدمے کا شکار ہیں۔ حضرت مفتی اعظم کے ولی اقرب اور اقلیت صاحبزادے مولانا زبیر اشرف عثمانی بیرون ملک کے سفر پر تھے، وہ آج رات 1 بجے واپس پہنچیں گے۔ ان کی پرزور فرمائش بلکہ اصرار ہے کہ تدفین کے لیے ان کا انتظار کیا جائے، ورنہ انہیں عمر بھر اپنے عظیم مشفق والد کے جنازے میں شرکت سے محرومی کا صدمہ رہے گا۔ تو بہرحال ان کے اصرار پر، ان کے فرزند کے اصرار پر اگرچہ تاخیر کر لی گئی لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیں حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے رحمۃ اللہ الواسعہ کے اندر لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جنازے کو جلدی لے کے چلو، کیونکہ جنازہ اگر نیک آدمی کا ہے تو تم جلدی اس کو خیر سے ہم آغوش کرو گے، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو تم جلدی ایک بدی کو اپنے کندھے سے اتار دو گے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ تدفین میں جلدی کرنے کے 2 سبب ہیں۔
پہلا سبب تدفین میں دیر کی جائے گی تو اندیشہ ہے کہ میت کا جسم بگڑنے لگے، دوسرا سبب تدفین میں دیر کی جائے گی تو اعضاء کی بے چینی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جب وہ میت کو دیکھیں گے تو ان کا صدمہ بڑھے گا اور میت نظروں سے اوجھل ہو جائے گی تو ان کی توجہ ہٹ جائے گی اور غم ہلکا پڑے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جامع ارشاد میں دونوں سببوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو اس کے اہل و عیال کے درمیان روکے رکھا جائے۔ یہ تو احادیث ہیں، ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہیں۔ سوال کیا گیا تھا کہ کیا بیٹوں کی وجہ سے میت کو کے جنازے میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ پھر پورا واقعہ لکھا گیا تھا کہ بیٹے جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکیں، تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب میں لکھا گیا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو جلد سے جلد دفن کیا جائے۔ باپ یا بیٹوں کی وجہ سے دفن میں غیر معمولی تاخیر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ 1 بجے شب میں جو نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز جنازہ درست ہو گئی ہے اور اس وقت دفن کرنا بھی صحیح ہو گیا۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت کو جلد سے جلد دفن کرنا چاہیے، اس کو روکے رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض فقہا کی عبارتوں سے البتہ اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ولی اقرب ہے وہ کسی دوسری جگہ پر موجود ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت گنجائش کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اگر زیادہ تاخیر ہو رہی ہے تو پھر یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ جلد سے جلد میت کو جو ہے دفن کرنا چاہیے۔ تو یہ چونکہ ایک رواج چل پڑا ہے آج کل، اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ انتظار کیا جائے کہ فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے تو تبھی جو ہے دفن کیا جائے گا، وہ ان کا چہرہ دیکھ لیں گے میت کا تو تبھی دفن کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا جلد ہو سکے میت کو دفن کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔